عزیز آنے والی سوموار عشاء کی اذان کے بعد نماز سے پہلے ماہانہ درس قرآن مجید ہوگا۔ آپ تمام حضرات جس طرح پہلے تشریف لاتے ہیں پھر بھی اسی طرح آنا ہے انشاءاللہ۔ مسجد میں پھول وغیرہ لگانے صحیح ہیں یا کہ نہیں؟ اگر کوئی کیاری وغیرہ ایک سائڈ پہ بنی ہوئی تو لگا دو، مسجد کے صحن میں پودے لگانے یہ صحیح نہیں، اس لیے کہ خلل آئے گا نماز میں بیٹھنے والوں کو، اللہ پاک توفیق نصیب فرمائے۔ دوسرا سوال، مسجد کا فنڈ مدرسے کا فنڈ مسجد میں بطور قرض استعمال ہو سکتا ہے یا کہ نہیں؟ بالکل ہو سکتا ہے۔ میں بھی ایک چھوٹا سا مولوی ہوں اور اس پہ فتویٰ قاضی عصمت اللہ رحمہ اللہ تعالی جیسے لوگوں کا موجود ہے کہ کمیٹی کی اجازت سے، ساری کمیٹی کی اجازت سے یہ قرض ایک دوسری جگہ استعمال ہو سکتا ہے، بشرطے کہ واپسی کا اعتماد ہو۔ تو کوئی مسجد مدرسہ بطور قرض یہ استعمال کر سکتے ہیں۔ جس نے پوچھا ہے جواب دے دیا ہے۔ آخری دو صورتیں مکی ہیں یا مدنی ہیں؟ مولانا ابراہیم بیٹھے، ان کا بڑا مطالعہ ہے الحمدللہ، اور کتاب کے اندر گھس کے مطالعہ کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، لیکن میں بہت جلدی بہت مختصر انشاءاللہ سمجھاؤں گا کہ یہ صورتیں مدنی ہیں۔ ان کو جو مکی لکھا گیا ہے تو تاج کمپنی کا جو بڑا تھا غالباً عنایت اللہ، اس نے کسی کے کہنے پہ لکھی تھی، کیونکہ اگر ان کو مدنی مانے تو پھر ان لوگوں کا رد ہوتا ہے جو حضور علیہ السلام پہ جادو کے قائل نہیں ہیں۔ اس لیے جو پکی بات ہے، صحیح بات ہے، بلکہ اس کمپنی کے بڑے کو حضرت شیخ القرآن نے خط لکھا تھا کہ یہ تو نے بہت غلط کیا ہے کسی کے کہنے پہ۔ چلو کسی نے پوچھا ہے بھائی، تو اس لیے یہ صورتیں مدنی ہیں، اور حضور علیہ السلام پہ جادو ہوا تھا اس کے توڑ کے لیے، اور قیامت تک یہ علاج ہے جادو کا بھی، ہر تکلیف کا بھی۔ اللہ توفیق دے۔ قوالی سننی جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کئی مولوی سنتے ہیں۔ بھائی مولوی کوئی دلیل نہیں، آپ میرے ساتھ محبت رکھتے ہیں نا، بڑے علماء کے ساتھ رکھتے ہیں، مولانا ابراہیم کے بڑے مقتدی ہیں، اور ان کی جو انجمن ہے یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ انگلینڈ رہتی ہے، بڑے مقتدی ہیں۔ مولانا ابراہیم ہے، میں ہوں، کوئی بھی ہے، عالم حجت نہیں ہے کہ کوئی سنتا ہے تو کئی عالم اگر کوئی اور کام بھی کرے تو وہ حجت بن جائے گی، نہیں۔ قوالی حرام ہے، اور جو نسبت ہے کہ چشتی جو سلسلہ ہے چشتی وہ سنتے ہیں، وہ چشتی نہیں جو قوالی سنتا ہے یا قوالی کی اجازت دیتا ہے، چاہے عزیز میاں کی ہو چاہے کسی اور کی ہو۔ تصوف کے 4 درجے کون سے ہیں؟ نقشبندی ہے، قادری ہے، سہروردی ہے، چشتی ہے۔ یہ صحابہ کرام کی طرف منسوب ہیں۔ صحابہ کرام ظاہری بھی ہمارے امام ہیں نا، خلیفہ نبی علیہ السلام کا علم ہم تک پہنچایا ہے، تو باطنی جو دل کا علاج ہوتا ہے، حسد، کینہ، بغض، ایسی چیزیں، اور اللہ کی طرف روح پرواز کرے اور اللہ سے گہرا تعلق بن جائے، عجیب وہ زندگی ہوتی ہے، اللہ آپ کو اور مجھے نصیب فرمائے۔ یہ وہ سلسلے ہیں۔ نقشبندی صدیق اکبر کی طرف منسوب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قادری حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے، اور سہروردی حضرت عثمان کی طرف منسوب ہے، اور چشتی حضرت علی کی طرف منسوب ہے، اور بعض لوگ سارے کر دیتے حضرت علی کی طرف منسوب، اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ یہ سب سے انہوں نے سیکھ کے اجازت لے کے آگے یہ پھیلایا ہے۔ ہاں وہ تصوف اور وہ طریقت جو شریعت کے خلاف ہو اس کو ہم تصوف نہیں کہتے۔ جو شریعت کے موافق ہو اور شریعت پہ عمل کرنے والا وہ اس کے مطابق چل رہا ہو، اور بالکل شرک و بدعت کی بدبو نہ ہو، اور کوئی کام خلاف شریعت نہ ہو، چاہے وہ پیر بے شک سید نہ ہو، لیکن ہم اس کی بات مانیں گے۔ اور جو شریعت کے خلاف ہے، نقشبندی ہے، قادری ہے، چشتی ہے، کوئی ہے،
چاہے وہ سید ہو کوئی بھی ہو، اگر شریعت کے خلاف چلے گا تو اس طریقت کو ہم دیوار پہ مارتے ہیں، کوئی نہیں مانتے۔ آخری سوال، شریعت اور طریقت میں کیا فرق ہے؟ جو فرق کرتے ہیں پھر انہوں نے سمجھا ہی نہیں ہے۔ شریعت ہے ظاہر پہ عمل کرنا، اور طریقت ہے اس دل پہ محنت کرنا۔ خدا قسم جنہوں نے دل پہ محنت کر لی نا، وہ جب اللہ کہتے ہیں تو عرش تک آواز جاتی ہے، اور جنہوں نے نہیں سیکھا، ایسے لوگوں سے تعلق نہیں بنایا، ساری رات کھڑے ہو کے بھی فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ تو شریعت جب یہ ترقی کے عہدے پہ آدمی جاتا ہے تو وہ طریقت ہے۔ تو یہ دونوں لازم ملزوم ہے، کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو شریعت میں حرام ہے تو طریقت اسے حلال کر دے، یا ادھر حلال ہے اور ادھر حرام ہو جائے، دونوں ایک چیزیں ہیں۔ اللہ مجھے ایسے لوگوں سے اور آپ کو محبت رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یاد رکھنا، جب یہ شاگرد بیان کر رہے ہوتے ہیں نا، خدا قسم جو اس وقت میرا دل خوش ہوتا ہے آپ کے بارے، اپنے بارے، کہ یا اللہ یہ فقیر کی اوقات نہیں کہ زندگی میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ بچے آئے تھے اب عالم بن کے کام کر رہے ہیں۔ میں اس دن گزر رہا تھا تو مندرے کے ساتھ ایک مسجد اور ایک سکول، وہاں ایک شاگرد ہیں جو آج سے 30 سال پہلے پڑھ کے گئے، شیر خان، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بہت اچھا کام۔ تو ہنس کے مجھے کہنے لگے، بہت وفادار میرے شاگرد ہیں استاد جی، ایک دن پچھلے برآمدے میں بیٹھے تھے، صرف کچی تھی، آپ نے مجھے جوتی ماری تھی، میں نے اس وقت ایسے کیا تھا کہ استاد جی یہ جوتی کچھ بنا دے گی۔ میں نے کہا مجھے یاد نہیں۔ کہتا ہے یقین کرنا اب دین کا کام کر رہا ہوں، میرے گھر والوں سے پوچھ لو، بچوں سے پوچھ لو، مدرسہ بھی یاد ہے، لوگ بھی یاد ہیں، آپ کے لیے بھی دعائیں نکلتی ہیں۔ یہ بہت بڑی اللہ کی طرف سے عزت ہے، میری اوقات نہیں، آپ کی اوقات نہیں۔ دعا کرو قبروں میں ہم چلے جائیں گے، قیامت کی صبح تک اللہ اس ادارے کو رواں دواں رکھے۔ قاری شبیر صاحب میرے روحانی بیٹے ہیں، ان کی بیٹی سخت بیمار ہے، اور کئی ساتھی ننھے منھے بچے بیچارے باہر ممالک میں پریشان ہیں۔ میں روزانہ ان کے لیے دعا کرتا ہوں، بیماروں کے لیے دعا کرتا ہوں۔ آخر میں ایک گزارش ہے، چندہ نہیں کرنا، کوئی ساتھی ایک یا دو مل کے، یہ اس برآمدے میں جو ترپالیں ہیں بالکل بوسیدہ ہو گئی ہیں، طالب علم بیٹھتے ہیں، نمازیوں کے لیے مسئلہ ہے، ایک یا دو ساتھی اگر ہو سکے تو وہ تربالے ٹھیک ہیں، جہاں کتابی بیٹھتے ہیں یہ خراب ہو چکی ہیں، حاجی عبدالرشید صاحب کے مشورے سے، محمود کے مشورے سے اس کا انتظام ہو جائے تو ٹھیک، ورنہ اللہ پاک فضل فرمائے گا، ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ میں سب سے ادنا مدرس، ادنا مقرر، ادنا دین کا خادم ہوں۔ میرے ان عزیز روحانی بیٹے نے جو کچھ بیان کیا، اللہ علم بھی نظر آ رہا تھا، عمل اور تقوی بھی نظر آ رہا تھا۔ اللہ بس ہماری آخرت کی زندگی سنوار دینا۔ اے اللہ عمل کوئی نہیں، محنت نہیں، اے اللہ قبر والی زندگی آسان فرما دینا۔ ان کے والدین صاحب کا زازہ کے لیے اور میری ساری انجمان جو فوت ہو گئے یا زندہ ہیں اب ہیں، اور نمازی، اور جو ایک دانہ بھی ایک روپے بھی اس مدرسے میں دیتا ہے، ایسے میرے روحانی بیٹوں کو سب کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اللہ یہ جو ہم نے سلسلہ جاری کیا ہے تیری توفیق سے ہے، اور یہ ہمیشہ کے لیے چلتا رہے چلتا رہے چلتا رہے۔ سابق فضلاء کے جمعے پڑھائیں، بیان کریں، درس دیں ہماری زندگی اور زندگی کے بعد بھی۔ اے اللہ قاری صاحب شبیر صاحب کی بیٹی بیمار ہیں، اے اللہ رحمت والا معاملہ فرماؤ، صحت عطا فرما دو۔ جو باہر ممالک میں لوگ پھنسے ہوئی ہیں اللہ آسانیاں کرو۔ میرے بڑے مخلص ایک نوجوان آج باہر سے آ رہے ہیں، اے اللہ ان کا آنا آسانیاں پیدا فرما دو، ہر قسم کی خیر و برکت سے نواز دو۔ اللہ یہ جتنے نوجوان بیٹھے ہیں میرے لیے سب عطا الرحمان ہیں، اللہ ان سب کو گناہوں سے محفوظ فرما۔ اللہ کوئی زہری باطنی چھپ کے یا علانیہ کسی گناہ میں مبتلا ہے، کسی گناہ والے اڈے پہ بیٹھتا ہے سنتا ہے، اللہ ہدایت دے دو، اللہ ہدایت دے دو، اللہ ہدایت دے دو، اللہ ہدایت دے دو۔ اللہ گناہوں والی زندگی کوئی زندگی نہیں ہوتی، اے اللہ سب گناہگاروں کو ہدایت دے دو۔
یا ربنا اہدنا الصراط المستقیم، یا ربنا اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ خاتمہ بالایمان فرمانا۔ پتہ نہیں ہم میں سے کون سب سے پہلے قبر میں جانے والا ہے، سب سے پہلے اعلان، سب سے پہلے کس کا کفن آنے والا ہے، جنازہ ہونے والا ہے۔ اللہم ارحمنا عند الموت ولا تعذبنا فی القبر بعد الموت، اللہم ارحمنا عند الموت ولا تعذبنا فی القبر بعد الموت، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سنتوں میں سستی نہ کیا